تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. تلک تا نرمی سے، لام ساکن پہ اظہار ہے، کاف باریک ہے. آیا دونوں پر کھڑے زبر ہیں، دو دو حرکات لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر. تا کو لام سے ملاتے ہوئے لام اسم جلالہ کو پر پڑھنا ہے. تو اللہ نتلوها، تا پہ ہمس ہے، نت ہلکی سی سانس کی آواز جاری رہے گی، اس کو ہمس کہتے ہیں. لو واو مدہ ہے، دو حرکات لمبا کریں گے. ہا الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا ہوگا. علیکا عین وسط حلق سے، لئی یا لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، ہونٹ نیچے کی جانب پیچھے کی جانب کھینچیں گے. کاف باریک ہے. بالحق لام ساکن پہ اظہار ہے اور ہا وسط حلق سے نکالیں گے. قاف مشدد ہے، ہا کو قاف سے ملائیں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف پہ قلقلہ کریں گے. تو بالحق یہ غلط ہے. بالحق اگر بالحق پڑھیں تو تشدید مس ہو جاتی ہے، اور اگر بالحق دبا دیں اور قاف کو ہلائیں نہیں تو قلقلہ رہ جاتا ہے. تو ہا کو وسط حلق سے نکالتے ہوئے قاف سے ملانا ہے، رکنا ہے، دبانا ہے اور قلقلہ کرنا ہے. اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو بالحقی، پھر قاف کے نیچے زیر ہوگا، پھر ہوگی زیر پڑھیں گے اور قلقلہ نہیں کریں گے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، واو ہونٹوں کی گلائی سے. انک میں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، کاف باریک ہے، لام باریک ہے، میم کو جلدی اور معروف طریقے سے پڑھنا ہے، نون کو لام سے ملانا ہے. نل لام ساکن پہ اظہار ہے، مرسلین میں را پر ہے، موٹا پڑھیں گے، میم کو ہونٹوں کو بند کرنے سے نکالیں گے. سلین سین سیٹی جیسی آواز سے. لی یا مدہ ہے، دو حرکات لمبا کرتے، لیکن چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، نون ساکن کر رہے ہیں آخر میں، تو لمن المرسلین. اب اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اور یہ یاد رہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ وہی الفاظ ہیں. یہاں پہ واو اضافی ہے اور وہاں پہ واو نہیں ہے سورہ یاسین میں. آج ہمارا الحمدللہ دوسرا سپارہ تجوید کے قواعد کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے. اور آج رمضان یہاں پہ یو ای میں ہمارے پاس 23 ہے. الحمدللہ 23 کی رات ہے، برکت کے دن ہیں، قدر کی راتیں ہیں، قدر کے دن ہیں. الحمدللہ قدر کی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو رہی ہیں. ہم 2 سپارے مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل سے 2 پارے ہمارے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. آج آخری آیت مبارکہ ہے دوسرے پارے کی. اور کریم رب سے یہ بھی دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمیں اسی طرح ناس تک پڑھنے کی توفیق بار بار عطا فرما. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تل کا یہ اس میں اشارہ ہے نا، یہ یعنی یہ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے. آیات ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا پڑھ رہے ہیں ہم، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تفسیر میں بتاتی ہوں. علیکا آپ پر، نتلو پڑھ رہے ہیں ہم، ہا ان کو، کن کو یعنی آیات کو، علیکا آپ پر، بھی ہوتا ہے ساتھ، بالحق حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لا البتہ، من سے مرسلین رسولوں میں سے، لمن المرسلین البتہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اور مرسلین مرسل کی جمع ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل بھی ہے اور آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. کتنا میٹھا انداز ہے اللہ کا اپنے محبوب کو تسلی دینے کا. اصل میں ان آیات کا جو اشارہ ہے نا، یہ
ہزاروں اسرائیلیوں کی طرف سے ہے، جو ہم لگاتار پچھلے چند آیات پڑھ رہے ہیں، جو تعین کی صورت میں موت کو دیکھ کر شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے. یاد آیا آپ کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، پھر ایک نبی کی دعا سے ان کو زندہ کیا، پھر طالوت کو بادشاہ بنائے. تھوڑا دہرا رہی ہوں نا. اور ان کی جو بادشاہت کی دلیل بھی تھی، کیا تھی؟ وہ تابوت کا نازل کرنا، پھر عمالقہ اور جالوت کو، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرانا. اور یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر کیا کرتے ہیں؟ دلالت کرتے ہیں نا. تو رب ذوالجلال فرما رہے کہ ان آیات کو ہم آپ پر تلاوت فرماتے. کیا مطلب؟ ان آیات کو اللہ کے پڑھ تو جبریل امین رہے ہیں نا، وہ تلاوت فرما رہے ہیں نا. تو یہاں اصل میں اعزاز بخشا جا رہا ہے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جبریل امین کا پڑھنا گویا رب کریم کا پڑھنا ہے، یعنی عزت بخشی جا رہی ہے نا جبریل امین کو. پھر ہم سورۃ الفتح میں بھی پڑھتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پڑھا تھا نا جب ہم لوگ کر رہے تھے دورہ قرآن. اس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ہوئی تھی تو آپ کے ہاتھ پر صحابہ کرام اجمعین نے بیعت کی تھی، تو وہ بھی رب ذوالجلال نے یہی فرمایا تھا نا، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں. اسی طرح یہاں بھی اعزاز بخشا جا رہا ہے. تو کیا سمجھا آپ نے دونوں آیات میں؟ یعنی جو بیعت والی آیت تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں حضرت جبریل امین کی. یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ ہم ان آیات کو حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جیسے سابقہ امتوں نے اللہ کی راہ میں سختیاں اور مصائب کو برداشت کیا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا. اسی طرح آپ کی امت کو بھی جہاد فی سبیل اللہ میں سختیوں اور مشقتوں کو برداشت کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے. یعنی یہ واقعات حق ہیں نا جو ہم نے پچھلی امتوں کے بارے میں پڑھے. اور پھر خالی پڑھنا مقصود نہیں، میں نے بارہ آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کا کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پہلے لوگوں کے جسٹ قصے سنائے، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے قصے سنا کر آپ کی، میری، ہم سب کی اصلاح مقصود ہے. یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اور پھر حق سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے یقین، یعنی ان واقعات کے ثبوت میں کوئی شک نہیں، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ واقعات ایسے ہی لکھے جاتے ہیں نا. اور پھر فرمایا کہ ہم ان واقعات کو ایسے فصیح اور بلیغ عبارات میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص ان کی مثال تک نہیں لا سکتا، نظیر تک نہیں لا سکتا. اور یہ آپ کے برحق ہونے پر دلیل ہے. آیات کی کوئی آج تک ہے قرآن کریم کی ایک آیت بھی لا سکو؟ نہیں. اور یہ آیات حق ہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یہ القا شیطان سے نہیں ہے. جیسے کہتے تھے نا، تہمتیں لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہن ہے، جادوگر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا نہ کہنوں اور نہ جادوگروں کی تعریف ہے، نہ شعر و شاعری. اس کے بعد فرمایا کہ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے. میں نے جو بات آپ سے کی یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن کریم کا چیلنج بھی ہے نا، کوئی ایک آیت بھی لے آئے تو پھر پتہ چلے، چاہے اکیلے لے ہو چاہے سارے گروپس کو ساتھ ملا دو. تو یہ تو چیلنج قیامت تک تھا، لیکن ابھی تک کوئی نہیں لا سکا. اگر ایک آیت بھی لے آتا تو غصوات جتنے ہوئے وہ نہ ہوتے اور قیامت تک یہ جنگیں نہ ہوتی. تو مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی مثل بھی کوئی نہ لا سکتا ہے، نہ لا سکا ہے، نہ لا سکے گا. اور پھر اس میں جو بڑا میٹھا سے انداز میں سونے رب نے فرمایا کہ آپ یقیناً کن میں سے؟ رسولوں میں سے. آپ نے دیکھو سابقہ امتوں کے یہ جو واقعات بیان فرمائے قرآن کریم کے اندر، اور جن کی تصدیق پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی، حالانکہ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مدرسہ میں، سکول میں جا کے پڑھنا نہیں سیکھا، نہ علماء کرام، نہ اہل کتاب سے، نہ آپ نے یہ واقعات سنے. اس کے باوجود جب آپ نے بغیر پڑھے، یعنی بغیر پڑھے اور سنے یہ واقعات بالکل درست بیان فرما دیے ہیں، تو یہ اس بات پر واضح روشن دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو ان سے جو ہے وہ مطلع فرمایا، اور اسی نے اپنا کلام آپ پر نازل فرمایا.
اور پھر ایک اور بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں محبوبہ، ہر زمانے میں رسول بھیجے گئے، لوگوں نے مخالفت کی، یعنی ہر دور میں رسولوں کی مخالفت تو ہوتی رہی ہے، ان کا انکار بھی کیا جاتا رہا ہے. سو اگر کچھ لوگ آپ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. رسولوں سے تو ہمیشہ اسی طرح ہوتا آیا ہے. ہر زمانے میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور وہ اپنی خوشی اور اختیار سے اس کو قبول کر لیں. کسی رسول کو بھی جبراً مسلمان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. یہ سمجھ آئیے کہ ہم نے یہ بھی تو پڑھا نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر ہے نہیں، کسی نبی نے جبر کیا بھی نہیں. سو اگر بعض ضدی اور ہٹ دھرم لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ آپ غم نہیں کریں، کیونکہ آپ کو کلی طور پر نہ مانا جانا عین تاریخ رسالت کے مطابق ہے. یعنی پہلی تاریخ میں تو ایسا ہوتا رہا نا. اور اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں، کون؟ اللہ کہتا ہے کہ آپ ضرور اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. اور قرآن کریم کا انداز اتنا میٹھا ہے نا، جب بار بار یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو لگتا ہے کچھ اور کھلتا جاتا ہے، کچھ اور سمجھ آتی جاتی ہے. واقعی بہت پیارا انداز اللہ کا، اور اپنے محبوب سے محبتوں اور میٹھیاں بولیاں. اللہ اکبر. تو ضمناً یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ دین کا جب بھی جہاں بھی کام، اب پہلے انبیاء کرتے تھے، اب بھی رسول اللہ کی امت پہ یہ ڈیوٹی ہے نا، جب بھی یہ کام کیا جاتا ہے لوگ مخالفتیں کرتے رہتے ہیں. ضروری نہیں کوئی غیر ہو، اپنے پرائے سب کر سکتے ہیں. تو یہاں سب کو یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ کام چھوڑ کے بیٹھ کے، انہوں نے تو کام کیا. تو سب کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح معاملات ہوں، کوئی مشکلات آ جائیں تو ان سونے لوگوں کو یاد کر لیا کرو اور کام کو مزید لگن کے ساتھ کیا کرو. ذرا آپ مجھے بتائیں اپنا محاسبہ کر کے، آپ الحمدللہ یہ قرآن کریم جو ہے روز سنتے ہیں، روز کلاس ہوتی ہے، الحمدللہ آپ نے کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، کتنے لوگوں کو گروپس میں شامل کیا. اور اللہ میرے بچوں کو بہت ساری کامیابیاں دے. وہ مختلف جو ہے، کہیں واٹس ایپ پہ، کہیں یوٹیوب پہ، ٹیلی گرام پہ، فیس بک پہ، جہاں جہاں جس کا ہاتھ پڑ رہا ہے، جو ایکٹیو لوگ ہیں جنہوں نے شکر کیا وہ تو کر رہے ہیں. آپ بھی تو ہمارے اپنے ہو نا. آپ ذرا مجھے بتائیے، کیونکہ جتنے لوگوں تک آپ نے پہنچایا ہوگا، جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، آپ کی میری قبر میں روشنی ہوگی. تو چلو اٹھو، اس روشنیوں کو بڑھاؤ. اور الحمدللہ ہم نے کتنا سلو پڑھا، ایک ایک آیت پڑھا، تبھی کریم رب نے کرم کر دیا. تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ مولا کریمہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے اتنا احسان کیا. ساری زندگی ہمیں قرآن کریم کی نوکروں میں شامل رکھنا. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.